الحمد لله والصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، شرف بخشا ہے، نعمتیں دی ہیں، ساری کائنات انسان کے لیے خلق کی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو عقل جیسی دولت سے نوازا ہے۔ عقل اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، اسی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اشیاء نورانی میں سے ایک چیز عقل ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا، فرمایا اقبل فاقبل فادبر فادبر، فرمایا عقل کو حکم دیا آگے بڑھ، عقل آگے بڑھی، حکم دیا پیچھے ہٹ، عقل پیچھے ہٹی۔ تو اطاعت خداوندی کی اللہ نے انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات قرار دیا اور عقل کو نورانی اشیاء میں قرار دیا۔ اشیاء نورانی میں سے کیا ہے؟ عقل ہے۔ عقل کس چیز کا نام ہے؟ لا مال اعبد من العقل۔ حدیث میں آیا ہے کہ عقل سے بڑھ کر کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز، مجنون پہ نماز واجب نہیں ہے جس کی عقل نہ ہو، احکام شریعہ واجب نہیں ہے جس کے پاس عقل ہے، تو شریعت کی تکلیف اللہ نے دی ہے۔ تو اس لیے بڑی فائدہ مند کون سی چیز ہے؟ عقل۔ لیکن عقل کس چیز کا نام ہے؟ لا عقل تدبیر۔ عقل سوچ و بچار کا نام ہے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ سوچ و بچار، سوچنا، ہر کام کرنے سے پہلے اس کے نتیجے پہ غور کرنا ہے، اس کا فائدہ کیسا ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیں، اللہ نے عقل کو خلق کیا، فرمایا تو کہاں جانا چاہتی ہے؟ انسان کے اعضاء میں سے کون سی چیز پسند ہے؟ عقل نے کہا مجھے سب سے زیادہ انسانی اعضاء میں سے انسان کا سر ہے، مجھے پسند ہے، میں نے وہیں پہ بسیرا کرنا ہے، وہیں پہ رہنا ہے۔ اللہ نے سر میں عقل کو بھیج دیا۔ تو اشیاء بد میں سے غصہ ہے، یہ ضد ہے کس چیز کی؟ عقل کی ضد کیا ہے؟ غصہ۔ تو غصے سے پوچھا تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ غصے نے کہا میں بھی سر میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا بسیرا بھی وہیں۔ آواز قدرت ہے، وہاں تو پہلے عقل موجود ہے، تیرا کیا کام ہے؟ تو غصے نے کہا جس وقت میں نے جانا ہے نا، عقل مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، عقل ہوگی بھی نہیں۔ یعنی آنے واحد میں سر میں دونوں کام نہیں کر سکتے۔ عقل کام کرے گی تو غصہ نہیں ہوگا، غصہ کام کرے گا تو عقل نہیں ہوگی۔ ان کا جھگڑا ہے، ہمارا جھگڑا ہوتا ہے مال کا، ہمارا جھگڑا ہوتا ہے منصب کا، ہمارا جھگڑا ہوتا ہے زمین کا، اس طرح ہوتا ہے نا۔ تو یہ دیوانی کیس ہوتا ہے، زمین کا فوجداری کیس ہوتا ہے، دیوانی، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی وکیل بھی ہو، زمین کا دیوانی کیس ہوتا ہے۔ یہ ان کا جھگڑا کون سا ہے؟ یہ عقل چاہتی ہے سر پہ میری حکومت ہو جائے، غصہ چاہتا ہے میری۔ غصہ کس چیز کا نام ہے؟ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں، شیطان ان کے ذریعے اندر گھس جاتا ہے۔ یعنی دونوں ایک وقت میں یعنی سوچ بچار نہیں کریں گے، غصے سے کام لے گے تو عقل ختم، دونوں آنے واحد میں کام نہیں کر سکتے۔ عقل ہوگی تو غصہ ہار چکا ہوگا، اگر غصہ ہے تو عقل مر چکی ہوگی، دونوں کام نہیں کر سکتے۔ لیکن متنازع فی کون سی چیز ہے؟ جس کا تنازع ہے، جس کے بارے میں تنازع ہے، جھگڑا ہے، ہمارا زمین کا ہوتا ہے نا، اس کا کیا ہے؟ سر پہ حکومت کرنے کا ہے۔ عقل حکومت کرے گی جنت لے جائے گی، غصہ کی حکومت ہوگی تو کہاں لے جائے گا؟ جہنم۔ تو دوسری کیا؟ حیا اشیاء نورانی میں سے ہے۔ خلقیہ پوچھا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ حیا نے کہا میں نے تو انسان کی آنکھ میں جانا ہے، تو بھیج دیا۔ تب میں سے پوچھا تو نے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں نے بھی پوچھا وہاں تو پہلے حیا موجود ہے، تیرا کیا کام ہے؟ اس نے کہا جس وقت میں نے جانا ہے حیا نہیں ہوگی، حیا ختم ہو چکی ہوگی، حیا مر چکی ہوگی، حیا کا وجود نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی تمام بھی یہاں پہ
لیکن دونوں تما ہے تو حیا نہیں ہے، حیا ہے تو تما نہیں ہے، دونوں آنے واحد میں کام نہیں کر سکتے۔ جس آنکھ میں حیا ہے تما نہیں، تما ہے حیا نہیں ہے۔ تو سب سے برائی کا ارتکاب انسانی چیزوں میں سے پہلی محرک چیز کون سی ہوتی ہے؟ جی تما۔ دولت دیکھی میرے پاس ہو، بنگلہ دیکھا میرے پاس ہو، آنکھ میں تما جب آ جائے نا، سب سے پہلا گناہ کا ارتکاب کرنے والی کون سی چیز ہے؟ انسان کی آنکھ ہے۔ پھر دوسرے مراحل بعد میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حیا کا تعلق آنکھ سے ہے اور تما کا بھی تعلق، ان کا بھی کیس کون سا ہے؟ دیوانی کیس ہے۔ تما چاہتا ہے میری حکومت ہو، حیا چاہتی ہے میری۔ اگر حیا کی حکومت ہو گئی تو کہاں لے جائے گی؟ اگر تما کے گرفت میں آئے گے تو وہ کہاں لے جائے گا؟ اللہ نے رحم کو خلق کیا، پوچھا تیرا کون سا ٹھکانہ ہے انسانی؟ رحم نے کہا میں نے تو دل میں جانا ہے۔ رحم کہاں ہوتا ہے انسان کے؟ تو حسد سے پوچھا تو، اس نے کہا میں نے بھی دل میں جانا ہے۔ پوچھا وہاں تو پہلے رحم موجود ہے، تیرا کیا کام ہے؟ وہاں رحم موجود ہے۔ تو کہنے لگا میں جب جاؤں گا دل پہ تو رحم نہیں ہوگا، رحم ختم ہو جائے گا۔ لہذا حسد نے کہا میں یہ دونوں دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دل میں کیا ہے؟ رحم ہے، وہاں حسد نہیں ہوتا۔ جس دل میں حسد ہے وہاں رحم نہیں ہے۔ یہ تنازع چلتا رہتا ہے۔ حسد کس چیز کا نام ہے؟ حسد یہ ہے کہ جناب والی اللہ نے آپ کو جو منصب دیا ہے کیوں دیا ہے؟ ختم ہو جائے، کیس ہو جائے، برطرف ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں۔ اس کی جگہ پہ میں بیٹھ جاؤں، مجھے کیوں نہیں ملا؟ اس کے یہ گاڑی اچھی خریدی ہے، اسے اس نے خریدی ہے، جل جائے، فلاں ہو جائے، اتنا مربع زمین خریدی ہے، کیوں خریدی ہے؟ تو یہ ختم ہو جائے، میرے پاس آ جائے۔ تو اگر یہ ہو، اگر یہ کہ اللہ اسے بھی نصیب ہو مجھے بھی دے، تو یہ حسد نہیں ہے۔ حسد یہ ہے کہ یہ تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو یہ حسد ہے۔ حسد کے بارے میں ایک حدیث ہے، یہ الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب۔ حسد ایمان کو تو اس طرح جلاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ حسد زیادہ مولویوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے، حدیث ہے۔ یہ میں اس لیے میں بھی خود ہوں، اس لیے میں عرض کرتا ہوں، چھپانے والی بات نہیں ہے۔ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، میں نے حدیث سنی اور پڑھی بھی ہے کسی جگہ۔ حسد کے کل کتنا حصے ہیں؟ 10، ان میں سے 9 حصے فاسق مولویوں میں چلے گئے۔ ایک عالم کے پاس حسد نہیں ہوتا، فاسق فاجر جو علماء ہوتے ہیں ان میں 9 حصے نہیں چلے گئے، باقی کتنا حصہ بچا؟ ایک حصے کے پھر 10 حصے ہوئے، ان میں پھر 9 حصے فاسق فاجر مولوی کے پاس چلے گئے۔ جی آج نہیں دیکھتے، وہ کہے گا وہ کافر، وہ اچھا کھانا کیوں کھا رہا ہے، وہ کہے گا مفتی فلاں مذہب والا فاسق، وہ کہے گا فلاں فاسق۔ یہ کفر کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آئے تھے مشرکین کافرین کو مسلمان بنانے کے لیے۔ تو میں نے حدیث بیان کی، سب سے بد کردار عالم دین جس کی زبان نکلی ہوگی ساتھ نیچے قوم پر زبان سے گندی پیٹ رہے، پہلے کی سخت عذاب ہو گیا۔ رسول اللہ آپ کا بدترین امتی کون ہے؟ فرمایا فاسق فاجر علماء۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین امتی کون ہے؟ فرمایا نیک سیرت عالم دین کی نیک سیرت، نہ حسد ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، غریب پرور ہوتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، وہ شہنشاہ جس طرح لوگ زندگی گزارتے ہیں مصر نہیں کرتا، وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہاں پڑھا اس عالم دین کے پاؤں کے قدموں کے نیچے اللہ کے ملائکہ پر بچھاتے ہیں، مس کر کے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ حتی حیتان فی البحر، یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی نیک عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں جو صحیح عالم دین ہو۔ جو مرتبہ ہے صحیح عالم دین کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہترین امتی ہے۔ لیکن اگر فاسق فاجر ہو جائے، فتنہ پرست ہو،
حسد رکھنے والا ہو، بغض رکھنے والا ہو، تو دنیا میں ذلیل ترین اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ آج جو آگ لگی ہوئی ہے ہمارے پاکستان، غیر مسلم لوگ متحد ہو چکے ہیں مسلمانوں کے مسجد اقصیٰ پہ جنہوں نے قبضہ کیا، یہ سب مسلمانوں کا حق ہے، وہ سب غیر مسلم متحد ہو گئے۔ ہمارا آپس میں اتحاد نہیں ہوتا۔ ایمان امن سے نکلا ہے مومن، اسلام صلح سے نکلا ہے، تسلیم کرنے سے نکلا ہے۔ اس لیے تو یہی مفہوم ہے اسلام کا۔ تو میں یہ چیزیں عرض کر رہا تھا، تو عقل اور غصہ کا تعلق سر سے ہے، حیا اور طمع کا تعلق آنکھ سے ہے، اور رحم اور حسد کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔